اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود رضوانہ اور سائرہ کے نام کی پٹی جمال کی آنکھوں پر جو بندھی تھی وہ آخرکار اتر ہی گئی جب جمال کے سامنے اس کے کاروبار کے حساب کتاب کا لین دین آیا۔ جب رضوانہ کی طرف سے جمال کو یہ پیغام دلوایا گیا کہ حساب کتاب ہوگا کاروبار میں بھی، کیونکہ کاروبار میں بھی رضوانہ برابر کی شریک ہے، تو یہ بات جمال کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ عذرا جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ رضوانہ اور سائرہ کسی بھی طرح سے بھروسے کے لائق تھی ہی نہیں۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جمال جو رضوانہ اور سائرہ کی طرفداری کرتا پھر رہا تھا، آخرکار جمال کی آنکھیں کھل گئیں۔ کہتا ہے جب نصیر آ کر جمال کو کہ اسما کی بوتیک کے ساتھ سائرہ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان سب کے بعد تو میں بھی بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ان عورتوں کو اس گھر میں برداشت کروں۔ آپ نہیں جانتے جمال بھائی، سائرہ نے کس طرح سے دھوکہ دہی کر کے اسما کی بوتیک ہتھیا لی، اس پر قبضہ کر لیا۔ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ چلے مان لیا کہ آپ نے پھپھو کے نام یہ مکان خود کیا تھا، لیکن اسما نے تو سائرہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر سائرہ نے اسما کی بوتیک کیوں ہتھیائی؟ اگر ان لوگوں میں لالچ نہیں تھا تو آپ ہی مجھے بتا دیں۔ جمال ان باتوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے قبرستان، وہیں پر آ جاتا ہے ولید۔ کہتا ہے جمال کہ میں نے تمام تر بھائیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بھرپور کوشش کی، پر شاید میں اپنی ان کوششوں میں ناکام ہو گیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کس طرح سے تمام بھائیوں کو ایک طرح سے اکٹھا کر کے رکھوں۔ وہیں پر سمن جو بے حد پریشان ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ شاید گھر کے تمام تر لوگ اور باقی لوگ بھی یہ کہہ سکیں گے کہ نویں نویلی دلہن کے آنے کے بعد بھائیوں میں پھوٹ ڈال گئی، ان کے درمیان میں درار اور فاصلے آ گئے، لیکن عذرا سمن سے کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ اس بڑھیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اب اس بڑھیا پر دھاوا ڈولنے کی بات ہے۔ ہم سب لوگوں کو مل کر اس بڑھیا اور اس کی بیٹی سے جان چھڑوانی ہوگی، ورنہ جو کچھ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ بھی ہم لوگوں سے چھین لیں گی۔ جمال جو کہ عذرا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عذرا جمال سے بالکل بھی بات نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ تم نے گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہاری ایک حماقت کی وجہ سے تمام بھائی بکھر جائیں گے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اس گھر کو کبھی بھی ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دوں گی۔ میری ساس بیبی باجی نے کہا تھا کہ تمام تر بھائی ایک ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں، لیکن تم نے تمام تر بھائیوں کے درمیان میں درار ڈال دی، صرف اس چڑیل بڑھیا کی خاطر۔ کیا یہی سب کچھ چاہتے تھے تم؟ جمال جو کہ سمجھ نہیں پاتا غصے کے عالم میں جاتا ہے رضوانہ کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ آپ نے میرے بھروسے اور اعتماد کو سرے بازار بیچ دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی ہیں، اس قدر لالچی ہو سکتی ہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل آپ میرے ساتھ وکیل کے دفتر چلیں گی، اور جو کچھ بھی ہمارا آپ کے پاس آپ کے نام ہے وہ آپ ہم سب کو ہمارا سب کچھ واپس کریں گی۔ رضوانہ جمال کی یہ بات سننے کے بعد حیران و پریشان ہو جاتی ہے، تو کیا رضوانہ جمال کے کہنے پر بڑی آسانی سے ان کا سب کچھ انہیں واپس کر دے گی، یا پھر جمال کو بھی وہ اپنے اصل چہرے دکھانے کی کوشش کرے گی؟ کس طرح سے جمال نپٹے گا اب رضوانہ کے ساتھ، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بیبی باجی کی بہوئیں۔